السلام علیکم وبرکاتہ حاضرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہو گیا. یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 30 پڑھیں گے. آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے. تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں. اور یہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے. دیکھیے یہ جو ٹائٹل ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر معمولی کردار. دیکھائیے اس کے ہے وہ پڑھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ طفولیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا شباب مجسم حیا اور چال چلن، عصمت و وقار کا عامل نمونہ تھا. اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی. سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی. غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. بے شک یعنی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا خاص شیوا تھا، یعنی آپ کی عادت کریمہ تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے دیکھیے. حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں، یعنی وہ جو ذلت والی، برائی والی جو خصلت عادت ہے جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی. یعنی عیوب یعنی عیب اور نقائص، نقائص کا معنی ہوگا کہ نقص، خرابی. ٹھیک ہے، اس سے پاک صاف رہی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا، اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار، اور سب کی نظروں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک خاص وقار تھا. سبحان اللہ. دیکھیں اسی طرح بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانے جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار یعنی طریقے سے ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن عصمت پاک ہی رہا. مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا، یعنی وہاں زیادہ تر شرک اور بت پرستی ہوتی تھی. اس طرح خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. اس طرح آگے دیکھیں. غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی. چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو
اچھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر انگشت نمائی کر سکے، یعنی آپ پر انگلی اٹھا سکے۔ لہٰذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے لگی کہ ان کی جان نثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جان نثاری کا سبق سیکھا۔ ٹھیک، اس طرح آگے اور حقیقت شناس لوگ فرط عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلامی راستے پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے، دیکھیں کیا کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو وادی عشق میں پا برہنہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی عشق کا یہ راستہ ہے، یہاں بغیر چپل کے چلو، پا برہنہ نہیں ننگے پاؤں، اور یہ جنگل ایسا ہے کہ اس میں کانٹا نہیں۔ پارٹ نمبر 31 میں آگے یہاں سے پڑھیں گے چوتھا باب۔